اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ دہا۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا صورت نمبر ہے 93۔ اس کی ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ یہ صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اصل میں واقعہ یہ تھا کہ کافی دنوں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کے لیے اٹھا جا رہا تھا، یعنی نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا اور نہ ہی وہ تعلق جو تہجد کے اٹھنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے باقی رہا۔ قرآن کی آیات اور آدھی رات میں اٹھنا، یہ دونوں چیزیں انسانی روح کے لیے سکون اور طاقت کا ذریعہ ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور غمگین تھے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے پیدا ہو رہے تھے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، یا شاید میں اس وحی کے قابل نہیں ہوں، یا اب اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتے، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہیں اور اس ناراضگی کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا ہے اور رات کو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ذاتی طور پر غمگین تھے، اس پر کافروں کے سوالوں اور طعنوں نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ مثلاً روایات میں مختلف لوگوں کے اقوال ملتے ہیں، جس میں ابو لہب کی بیوی کی بات سر فہرست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا یا وہ ناراض ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو ان کے خیال کے مطابق شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن آ کر کوئی نئی باتیں سکھا جاتا ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی یا نئی آیت نازل ہوتی تو اسے دوسرے مسلمانوں کو سکھاتے تھے اور تہجد کے وقت اٹھ کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ابو لہب کا گھر آپ کے بالکل ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے بھی آواز جایا کرتی تھی۔ جب کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تو ان لوگوں نے اسلام دشمنی کی وجہ سے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اسی طرح شاید کچھ صحابی جو اس وقت تک اسلام لا چکے تھے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا یا پوچھا ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی مزید وحی نہیں آئی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عجیب بے چینی کا شکار تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ صورت زخموں پر مرہم کی طرح نازل ہوئی، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرسکون اور ریلیکس ہو گئے، کیونکہ اس صورت کے شروع میں ہی کافروں کے طعنوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدشوں کی نفی کر دی گئی کہ نہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ پھر آگے کی آیات میں 3 خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں عطا کی۔ یتیمی کے باوجود رہنے کا ٹھکانہ، ذہنی الجھنوں سے نجات جس میں مادی اور نفسیاتی دونوں قسم کے مسائل کا حل تھا، اور بعد کے اچھے حالات کی پیشن گوئی۔ ماضی کی نوازشات کے تذکرے کے بعد آخر میں 3 ہدایات کی گئیں کہ ان تمام نعمتوں کے شکرانے کے طور پر تمہیں بھی چاہیے کہ یتیموں سے اچھا سلوک کرو اور سوال کرنے والوں کو نہ ڈانٹو اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو جو قرآن کی شکل میں ہے، اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس کا چرچا کرو اور اس نعمت کا اعتراف اور شکر ادا کرو۔ اس صورت کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اس پوری صورت میں بات یا خطاب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پوری کی پوری صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حالات، نوازشات اور خاص ہدایات کا ذکر ہے۔ یہ انداز پورے قرآن میں صرف 4 صورتوں میں ہے: سورہ دہا، سورہ انشراح، سورہ کوثر، سورہ نصر۔ ان 4 صورتوں کا فوکس صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ صورت ان تمام صورتوں میں سب سے لمبی ہے جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آئیں اب صورت کے لفظ بہ لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ والدہا، اس میں واو قسمیہ ہے، یعنی ایسا واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں عربی میں واو مختلف مفہوم کے لیے آتا ہے، مثلا واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، واو حالیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ والا واو قسمیہ۔ اور دہا اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جائے، ہر طرف اجالا ہو جائے اور تمام چیزیں واضح اور روشن ہو جائیں، ہر طرف ہلچل اور چہل پہل ہو۔ تو اس کا پورے کا ترجمہ بنے گا قسم ہے دن کی روشنی کی۔ اگلی آیت ہے واللیل اذا سجا، اس میں بھی واو جو ہے وہ قسمیہ ہے۔ اللیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں، اذا جب، اور سجا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساکت ہونا، ٹک جانا، پرسکون ہونا، یعنی جس میں ہلچل نہ ہو۔ رات کا وہ پہر جس میں ہر طرف خاموشی اور سکون ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں ایسے اوقات کی لی گئی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، یعنی پہلی قسم میں روشنی اور حرکت ہے، جبکہ بعد والی قسم میں اندھیرا اور سکون۔ اس دنیا کا جتنا بھی نظام ہے وہ دن اور رات کے آنے جانے سے قائم ہے، یعنی مختلف قسم کی چیزوں کا اکٹھا ہونا زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جیسے دن اور روشنی ضروری ہے، اسی طرح رات اور اندھیرا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سکون اہم ہے، بالکل اسی طرح حرکت بھی ناگزیر ہے۔ اسی اصول کے تحت وحی کے ساتھ وقفہ بھی ضروری ہے، کیونکہ حقیقت میں وحی ایک قسم کی روشنی ہے جسے قرآن میں مختلف مقام پر نور کہا گیا۔ بہت زیادہ روشنی جو کہ مسلسل ہو وہ بھی اعصاب کو تھکا دیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو کرمینل انٹروگیشن کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مجرموں کو بہت زیادہ تیز روشنی میں رکھا جاتا ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے تنگ آ کر وہ اپنے راز بتا دیتے ہیں۔
اسی طرح پودے اور نباتات صبح سورج کی روشنی میں آکسیجن بناتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مختلف خواص رکھنے والی چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اس لیے روشنی اور اندھیرے کی قسم کھائی گئی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا گیا کہ جس طرح وحی ضروری ہے اسی طرح اس میں وقفہ بھی ضروری ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں جواب قسم کی صورت میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اس میں ماں جو ہے وہ نافیہ ہے، یعنی نفی کرنے کے لیے۔ عربی میں ماں بھی جو ہے وہ مختلف مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک ماں جو ہے ماء استفہامیہ ہوتا ہے جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ایک ماں ماء موصولہ ہے جو کہ دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو ماں ہے یہاں پہ یہ انکار کے لیے یعنی نفی کے معنی میں ماء نافیہ ہے۔ آگے لفظ ہے جو کہ فعل ہے ودعا، اس کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنا، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں الوداع کرنا، کسی کو چھوڑنا، خوشگوار حالات میں کسی سے جدا ہونا۔ اور یہ جو کا ہے یہ مفعول ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، تجھے، اور کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے تو آپ کو یہ ترجمہ استعمال کریں گے۔ ربو کا تیرے رب نے، ربن جو لفظ ہے ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، قائم رکھے، رزق دے، ہدایت دے، موت دے، یعنی پوری طرح مالک و مختار ہو۔ اور کا جو ہے یہ تیرے کے مفہوم میں۔ آگے جو واؤ ہے یہ واؤ عاطفہ ہے جو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر مائے نافیہ، اور اس کے بعد ہے کلا، یہ بھی فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، خفا ہونا، غصہ ہونا، بیزار ہونا یا نفرت سے کسی سے تعلق توڑ دینا۔ مقلوبن وہ چیز ہوتی ہے جسے حقیر سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی کسی سے ناراض یا خفا ہوتا ہے تو تب بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، البتہ اس لفظ میں غصہ شامل ہے۔ اور جو ودع کا لفظ ہے وہ اچھے ماحول میں اچھے خوشگوار تعلقات کے ساتھ جدا ہونا۔ اس آیت میں دونوں قسم کی جدائی سے نفی کی گئی، یعنی نہ تو اللہ نے تمہیں رخصت کیا ہے اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اس آیت میں ایک اور چیز قابل غور ہے کہ جہاں ودع کا فعل آیا ہے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مفعول کا کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے، لیکن جہاں ناراضگی اور بیزاری کا فعل یعنی کلا استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ مفعول نہیں لکھا گیا۔ یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس میں واو جو ہے وہ عاطفہ ہے اور کے مفہوم میں، زبر والا لام لام تاکید، زور اور یقین کو ظاہر کرنے کے لیے۔ الآخرۃ اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والی، یعنی بعد کا دور، بعد کی زندگی، انجام۔ اس سے مراد اس زندگی میں آخری دور اور یا پھر آخرت دونوں چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکل حالات کا سامنا تھا، لوگ تعداد میں بہت کم تھے اور کمزور تھے، تو اس مشکل وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھیں، کچھ عرصے میں حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے خیرن، جس کا مطلب ہے بہتر یا اچھا۔ لکا اس کا مطلب ہے آپ کے لیے، اس میں لام جو ہے لام جارہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فور یا کے لیے، جیسے للہ اللہ کے لیے، اسی طرح لکا آپ کے لیے۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور جب اسے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کے نون ساکن پر زبر لگا کے ملایا جاتا ہے۔ الاولیٰ پہلا دور یا دنیا۔ پوری آیت کا ترجمہ ہوگا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد کا زمانہ پہلے زمانے سے بہت بہتر ہوگا۔ نیکسٹ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ واو عاطفہ اور کے مفہوم میں، لام لام تاکید، صوفہ بہت جلد، یوتی وہ عطا کرے گا، کا تجھے، ربو کا تیرا رب، فا پس تردا تو راضی ہو جائے گا۔ پوری آیت کا ترجمہ بنے گا اور بہت جلد آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت میں دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے مراد لی جا سکتی ہے کہ ان قریب اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی کامیابی عطا کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اسی سے ریلیٹڈ شفاعت کبریٰ والی حدیث بھی ہے جو کہ قیامت کے حوالے سے نقل کی جاتی ہے کہ اس دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگے گی اپنی امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آیت الم یجد کا یتیمن فآوا، اس میں آ جو ہے وہ حرف استفہام ہے، کیا کے معنی میں، لم ہرگز نہیں، یجد اس نے پایا، کا تجھے، یتیمن یتیم، فا پس، آوا اس نے ٹھکانہ دیا یعنی پناہ دی، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پناہ نہیں دی۔ ووجدک ضالًا فہدیٰ، واو عطف، وجدہ اس نے پایا، کا تجھے، دالن ناواقف، اور دال ایسے درخت کو بھی کہتے ہیں جو بالکل اکیلا ہو، اس کے ارد گرد اور کوئی درخت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل تنہا پایا تو آپ کو قرآن عطا کر کے تمام لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ ہدا اس نے ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا متلاشی پایا تو ہدایت عطا کی۔ ووجدک عائلاً فاغنیٰ، عائلاً جو ہے عائلت ان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فقیر اور محتاج، اسی سے اہل و عیال یعنی کہ ایسے بچے یا افراد جن کی ذمہ داری انسان کو فکر مند رکھتی ہے۔ اغنا غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا، یعنی اغنا جو ہے یہ ایسی غنا جو کہ مادی اور نفسیاتی دونوں معنی میں استعمال ہوئی ہے کہ ذہنی بوجھ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں الجھنیں تھیں
کہ مکہ کے حالات، شرک، ظلم اور فحاشی دیکھ کر ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے تھے کہ یہ سب کیا ہے، اور اسی طرح مادی غنا یعنی معاشی طور پر جو ان کی پریشانی تھی اسے آزاد کر دیا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد 3 احکامات یعنی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس اما رہا یتیم، فلا تقہر یعنی تقہر جو ہے یہ قہرن سے نکلا ہے، غالب ہونا، چھا جانا، زبردستی کرنا یا دباؤ ڈالنا، اسی سے قہار بنا ہے، یعنی کہ یتیم سے زبردستی نہ کر یا اسے اچھے طریقے سے بات کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سائل یعنی سوال کرنے والا، تنہر یہ لفظ نکلا ہے نہرن سے، یعنی جیسے نہر میں گر کر ہر طرف پانی اس پر حاوی ہو جاتا ہے، تو کسی کو اتنا نہ ڈانٹو کہ وہ بندہ جو ہے اس کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہ بچے یا وہ پانی پانی ہو جائے شرمندگی سے۔ تو تنہر جو ہے سختی سے جھڑکنا، ڈانٹنا، حاوی ہونا۔ اب یہ جو سائل ہے یہ سوال کرنے والا کوئی مادی چیز کا سوال بھی ہو سکتا ہے جیسے روٹی، پیسہ وغیرہ، اور یہ سوال جو ہے علم کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو علم کے متعلق کوئی بات پوچھے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دینا چاہیے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ربی کا، تیرے رب کی نعمت، فحدث تو اس کا ذکر کر، اس کا چرچا کر، اسے عام کر کے پھیلا دے، یعنی کہ نعمت کے اعتراف کا ایک اظہار اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو شکر کیا جائے اور اس کو عام کیا جائے۔ اور یہ جو نعمت جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ نعمت ہدایت ہے، اور دنیا کی اصل نعمت ہے ہی نعمت ہدایت۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، مثال کے طور پر اولاد نعمت ہے، مال، دولت، سب کچھ نعمت ہے، لیکن اگر ہم اس کی ایک نعمت کو بھی انالائز کریں کہ اگر اولاد کی نعمت ہو اور اس کے ساتھ اسے ہدایت نہ ملے تو وہی اولاد کی نعمت جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب اور وبال جان بن جاتی ہے، لیکن اگر اولاد کی نعمت کے ساتھ ہدایت کی نعمت بھی ہو تو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح دولت کے ساتھ ہدایت نہ ہو تو وہ آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا جو ہے سارا کچھ تباہ کر سکتی ہے، اور یہ ساری نعمتیں دنیا کی جتنی بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہدایت کی نعمت جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ دوحہ، جس کو اگر میں سمرائز کروں تو پہلی 2 آیات میں قسم کھائی گئی، پھر تیسری آیت جو ہے وہ جواب قسم، اس کے بعد کی 2 آیات میں آخرت کی اور دنیا کے جو آخری دور تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری سنائی گئی، اور پھر اس کے بعد 3 آیات میں 3 خاص نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اینڈ کی 3 آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایات کی گئی۔ یہ تھی ہماری سورہ دوحہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل کی گئی تھی۔